وصیت بھی کی ہے، دعا بھی مانگی ہے۔ دعا یہ مانگی کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے جو اپنے عیب ہیں وہ مجھ سے کبھی نہ چھپانا۔ انسان کی جو اپنے عیب ہوتے ہیں نا وہ انسان کو نظر نہیں آتے، حالانکہ انسان اپنی ذات کا مکلف ہے، دوسروں کا نہیں۔ ہم دوسروں کے تو عیب دیکھتے ہیں، لیکن آخرت میں کہیں بھی کسی جگہ پر بھی، نہ قبر میں نہ حشر میں، کہیں بھی ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس میں یہ پوچھا جائے کہ فلانے میں کیا تھا، یہ پوچھا ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ 3 سوال قبر میں اور 4 یا 5 سوال آخرت میں۔ اس میں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا اس آدمی سے وسلم سے کیا تعلق ہے، اس طرح آخرت میں پوچھا جا رہا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم جو پڑھا تو اس پر کتنا عمل کیا، جوانی کہاں برباد کی، زندگی کہاں برباد کی۔ یہ ایک بہت اہم بات اس میں مولانا رومی نے فرمائی ہے کہ اپنے عیب انسان پر جب تک کھلے رہتے ہیں نا تو اپنی اصلاح کی فکر میں رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کے کپڑے پر داغ دھبا لگا ہے تو آپ کو دھونے کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ اگر داغ دھبا لگا ہے تو دھونے کی فکر ہوگی، سب سے پہلے تو فکر ہوگی، بعد میں دھونے کی باری بھی آ جائے گی۔ یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے عیبوں کو دیکھتا رہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، زبان کے اعتبار سے، آنکھ کے اعتبار سے، ہاتھ پاؤں کان، یعنی جو اعضاء، جو اعمال مجھے اور آپ سے صادر ہوتے ہیں چاہے نیکیاں کیوں نہ ہو، ان میں کیا کمی اور کیا خامی ہے۔ جب یہ محسوس ہوگا تو تب جا کر اگلا قدم ہے اصلاح کا۔ ایک مریض کو اپنی مرض کا احساس نہ ہو، ہم کہتے ہیں جی اور چنگا مرض ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، ڈاکٹر کہتے ہیں یا تو یہ تو 2 سال سے بیمار معلوم ہوتا ہے، اس کے تو بتا رہا ہے اندر کے 2 سال سے اس کے مرض، یہ اچانک کینسر ظاہر ہو گیا، وہ کہتے نہیں یہ تو 5 سال سے اس کو کینسر ہے، یہ تو پتہ اب چلا ہے یہ کیا تھا۔ اگر وہ شروع سے پتہ چلتا تو بیماری جب شروع ہوتی ہے تو اس کو ریموو کرنا، اس کا علاج آسان ہے، لیکن جب حد سے تجاوز کر دیا تو علاج مشکل ہے۔ یہی روحانی بیماریوں کا حال ہے۔ روحانی بیماری جب پک جاتی ہے تو آسان نہیں ہے پھر اس کا اکھاڑنا اور اس کو کرنا، اور جب شروع ہو تو بہت آسان ہے۔ یہ جو اپنے عیب جو ہے نا انسان کی نگاہوں سے چھپ جانا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کے غیظ و غضب کی علامت ہے، غافل کیا ہوا ہے۔ اولئک هم الغافلون، اب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ اس کے عیب اور داغ جہنم میں دھلیں گے۔ دنیا میں تو بہت آسان ہے، رو پیٹ لیے، اس اللہ والے کے پاس چلے گئے، کوئی صلاح کی بات سن لی، صلاح کرا لی، ختم ہو جاتی بات۔ لیکن کوئی چیز پختہ ہو جائے وہ اکھاڑنا مشکل ہے، اس لیے ہم اسی میں رہتے ہیں جی میں کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، ترسوں سے۔ مولانا رومی نے مثال دی کہ ایک آدمی نے ایک درخت لگایا راستے پر، وہ لوگوں نے کہا یہ درخت صحیح نہیں ہے، یہ کانٹے، بڑا ہو گیا اس کے کانٹے ہیں۔ تو کہا یار ابھی تو لگایا، میرے پیچھے لگ گئے تھے، پھر چند دن گزر گیا اور بڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یار اب بھی اکھاڑ دو، ٹائم ہے، اور بڑا ہو گیا، یہاں تک وہ اتنا بڑا ہو گیا اور مضبوط اس کی جڑیں ہو گئی، اب جو بھی گزرتا تھا اس کے کپڑے پھاڑتا تھا۔ تو سارے شہر والوں نے بادشاہ کو درخواست دی کہ یہ آدمی نے ایسا درخت لگایا ہے، ہمارے کپڑے پھاڑ رہا ہے، ہمیں زخمی کر رہا ہے۔ بادشاہ نے آرڈر جاری کیا کہ راتوں رات اس کو اکھاڑو ورنہ صبح تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ پوری رات کوشش کرتا رہا، نہیں اکھڑا، کیونکہ مضبوط ہو گیا تھا، اگر صبح اس کو پھانسی لگ گئی۔ مولانا رومی نے کہا کہ روحانی بیماریاں انسان میں جو ہوتی ہیں وہ بالکل ایسی ہیں، شروع ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، کبھی یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل پرسوں جائیں گے، یہ جیسے نماز میں سستی، کوئی نہیں علاج ہو جائے گا یار، اگلے دن چلو یار میں اگلے سال تبلیغ میں جاؤں گا، پکا نمازی ہوں گا، جی میں ہوں گا، ایسا ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ پھر وہ موت کا وقت آ جاتا ہے، بیماری نہیں کھڑی ہوتی، اور اسی عیب کو لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے جو انسان پر اس کے مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ ابھی ایسا نہ کرنا کہ میرے جو عیب ہیں وہ مجھ سے چھپے رہیں،
بہت خطرناک ہے، کیونکہ پھر نہ اصلاح کی فکر، نہ علاج کی فکر، نہ دعا ہی نہیں مانگ، ورنہ کم از کم دعا مانگتا ہے اللہ میں میرے اندر کمی آپ اس کو دور فرما دے، تو اس سے بھی دروازہ کھل جاتا ہے. کہ اگر کسی آدمی کو سمجھ میں نہ آئے کہ کوئی میں کیا اس کا حل کروں، تو اللہ کے دربار کو کھڑکھڑانا شروع کر دے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. تو ان کے ہاں تو ہر شے کا حل موجود ہے، پھر ایک یہی کام کرے. اس لیے لکھا ہے کہ جتنے بھی عملیات ہیں، بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے دعوے دار، بڑے بڑے بہت سے ناکام ہو جاتے ہیں، تو لکھا ہے کہ سب سے آخری جو عمل ہے جو سرے چڑھاتا ہے وہ دعا ہے. کیونکہ اب عاجز ہو گئے، اللہ میں میرا ہمارے بس آپ ہی کرتے ہیں، ہمیں دروازہ کھول دیتے ہیں. تو دعا تو کم از کم کرے گا اگر عیب کا، اپنے عیبوں کا پتہ ہوگا. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ چوں شراب قہر از شراب قہر چوں مستی دیہت، جس کو اللہ قہر کی شراب پلانا چاہتے ہیں نا، نیست حالہ صورت ہستی دیہت، تو اس کو نیست ہست نظر آتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اور اس کو وہ چیزیں جو فنا ہونے والی وہ اچھی لگتی ہیں. فرمایا یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جا رہی، بلکہ اس کو قہر کی شراب پلا دی ہے، اس کے نشے میں ایسی حرکتیں کرے تاکہ بعد میں اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے، ورنہ تو اس پر عیب ظاہر کر دیا جاتا کہ تو ہو میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیسا انسان ہوں. جب انسان اپنی فکر میں پڑ جاتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تو بس پھر اس کا کام بننا شروع ہو جاتا ہے، مخلوق سے مستغنی ہو جاتا ہے. یار کیوں کیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں تو خود، میں کسی کو کیا کہوں، کسی کا حقارت دل میں نہیں آئے گی، کسی کو برا نہیں سمجھے گا. یہ ایک راز ہے، کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں ذرا بھی کسی کی حقارت آ جائے کہ یار یہ تو ہوں ہے اور میں یوں ہوں، بس وہیں سے ہی زمین پہ چلا جاتا ہے، زمین میں غرق ہو جاتا ہے. کتنا بڑا آدمی ذرا سا بھی اس کے دل میں آئے، ذرا سا بھی اس کے زبان سے بھی اگر ایسا لفظ کہتا ہے تو اس کے اوپر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے. زبان سے بھی لفظ کہتا ہے، اگر زبان سے بھی اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے کہ جس میں یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ اعلیٰ اور وہ ادنیٰ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ اپنے پیاروں کی تو زبان کے لفظ پر بھی پکڑ فرماتے ہیں، ان کے دل میں نہیں ہے یہ لفظ نہ استعمال کرو بھائی، یہ نہیں، یہ لفظ استعمال نہ کرو. اس سے انسان کو ہر وقت اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے کہ یار میرے اندر کیا، کیونکہ میں اور آپ اپنی ذات کے مقابلے قبر میں جانے کے بعد کوئی سوال نہیں کون سی سیاسی پارٹی ہے جی، کس کا وہاں پر ووٹ چل رہا ہے جی، کس کا تم نے جھنڈا اٹھایا تھا جی، فلانا تھا جی، فلانا تھا جی، محلے میں کیا ہو رہا تھا جی، سجا کیا تھا کبے کا، کوئی نہیں. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے بتا، چل. رب کا تو نعرہ لگایا ہی نہیں کبھی، سب کے نعرہ لگاتے ہیں، رب کا نعرہ نہیں لگاتا. ماں دینوں کا دین کیا ہے، دین ہماری زندگی کو ہے ہی نہیں. حضرت وسلم سے ہمارا تعلق اتنا کمزور ہے، اللہ کو معاف فرما. ان کی ایک چھوٹی سی آپ علیہ السلام کے کسی آداب اور سنت کو اپنانا ہمارے لیے مشکل ہے. تعلق ہمارا اتنا ہمارا تعلق یہ عجیب ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ مرنے مٹنے کو تیار ہوتے لیکن سنت نہیں اپناتے. فرمایا کہ اصل میں وہ جو مرنا مٹنا ہوتا ہے اس کے اندر اپنی غیرت بھی بیچ میں ہوتی ہے کہ یار مجھے جس طرح کے کسی آدمی کو باپ کو کچھ کہیں تو وہ صرف باپ کی عزت کے لیے وہ اپنے آپ کو بھی کہے گا کہ اچھا میں بھی تو اس میں شامل، اگر میرے باپ کو برا کہا ہے تو گویا کہ میں بھی ہوں. تو وہ اس جذبے سے لڑتا ہے، باپ کی عزت کے ساتھ ساتھ اپنا جذبہ بھی اس کا ہوتا ہے، تو اپنا لفظ بھی شامل ہوتا ہے. لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر چلے، یہ تو عشق کا معاملہ ہے. تو عشق میں تم ہو تو اس کو اور کچھ چیز اچھی لگتی نہیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے. کہا کہ آپ نے کس طرح کیا ہے ہم تو ایسے ہی کریں گے، آپ نے کام کیا تھا. یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی چیز آتی تھی پوچھتے تھے حدیث کر بھی یہ وسلم نے کیسے استعمال فرمائی، اس کو ویسے استعمال کرنا ہے جیسے آپ نے استعمال ویسے استعمال کرنا ہے. جیسے تربوز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کے ساتھ کھجوریں ملا کر کھاتے تھے. تو لاؤ بھی کھجوریں لاؤ، تربوز بھی کھائیں گے، اس کے ساتھ کھجوریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز اور کھجور کو ملا کر کھلایا، ککڑی اور کھجور کو ملا کے کھایا. تو یہ تعلق اس کا عشق کے ساتھ ہے. اس لیے انسان کبھی بھی اپنی ذات سے غافل نہ ہو. اس لیے مولانا رومی نے فرمایا اندر ہی رہے می تراش و می خراش، ہمیشہ اپنی تراش اور خراش میں لگا رہے تا دم آخر دم فارغ مباش، یہاں تک کہ موت تک اپنے آپ کو اس سے فارغ نہ کر.
کیونکہ اگر اللہ کے پاس جائے گا اللہ کہے گا ماشاءاللہ بندہ کوشش تو کرتا رہا ہے نا، کوشش اس پر ملتا ہے، پھر اصل تو ہمیں کوشش پر ملتا ہے۔ کام سرے چڑھ جائے گا یہ میرے اور آپ کے نہ ذمے ہے نہ بس میں ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی اس کو سرے چڑھانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ شادی کر لیتے ہیں اولاد کے لیے، آپ کوشش کرتے ہیں وہ اولاد تو اللہ تعالیٰ دیتے، اگر اس کوشش پر اولاد ضرور ملتی تو کوئی بھی اولاد نہ رہتا، لیکن ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ یہی کام میرے اور آپ کا ہے کہ اپنے آپ کی تراش خراش میں لگا رہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم میں کمال پیدا ہو جائے، ہم میں کاملین میں بن جائیں، یہ ان کی مرضی ہے کہ میں پہنچا دیں، لیکن ہمیں اس پر انعام ملے گا کہ بندہ کوشش کرتا ہے، یہ غافل نہیں ہوا، ہر وقت اپنی کوشش میں لگا رہا، ہمیں راضی کرنے کے لیے خوش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اسی کوشش پر انعامات ملیں گے۔ یاد رکھو جس کی جتنی کوشش ہوگی اتنا زیادہ انعام اس کو ملے گا، اتنا زیادہ اس کو قرب عطا فرمائے گا۔ اگر کوشش نہیں کرے گا اولئک غافلون، غافل یہی تو ہے، اسے کہتے سب سے بڑا عیب کیا ہے پرانی بیماریوں میں؟ غفلت ہے۔ فرمایا اولئک هم الغافلون، غفلت یہ ہے کہ آدمی فکر، اس کو بالکل فکر ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، بے فکری کی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور جیسے جی ماحول ہے، جی مسجد ہے، درس صاحب ہے، ماحول ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس وقت کیا ماحول تھا؟ تو آپ ماحول کو دیکھتے، ماحول پر تو قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی، انہوں نے کہا آپ اپنے خدا کو عبادت کریں، ہم اپنے بتوں کو پوجیں گے، بس ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں، یا اللہ عبد ما فلان قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی، اور میں ایک ہاتھ پر چاند ایک پہ سورج رکھ دو، میں تب بھی تمہاری بتوں کی مذمت سے اللہ کی عظمت سے باز نہیں ہوں گا۔ فرمایا کیا ماحول تھا؟ تو ماحول کو لے کر چلنا یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ مومن کا ماحول تو وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا اور اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر ماحول ہے، اس کے اندر جو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان و ایمان کا تقاضا، اس پر زندگی بسر ہو۔ یہ دیکھتا ماحول کیا ہے، ماحول تو ایسی بدلتے رہتے، کتنی چیزیں تھیں جو پرانی تھی وہ ختم ہو گئی، پھر دوبارہ پھر پرانی آ رہی، کتنی پرانی آ رہی چیزیں ہیں۔ ڈیرا ہوٹل جی، یہ ڈیرا ہوٹل کیا ہے جی؟ او جی چار پہیوں منجیوں پر، بھائی یہ تو ہم نے بھی بچپن میں دیکھا، بس ہر ہوٹل میں چار پہیوں ہوتی تھی، پھر بیچ میں کرسیاں آ گئی، اب پھر دوبارہ بڑے بڑے شہروں میں، کراچی کی اور کلفٹن جیسے اور اس علاقوں میں جناب وہ جی چار پہیوں پر بیٹھ کر لوگ روٹی کھا رہے ہیں، میں کہ کتنے خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ یہی تھا سارا کچھ۔ ماحول کا تو یہ حال ہے۔ کل کو ایک چیز تھی ہوتی وہ دوبارہ پھر واپس آ جاتی، پرانی پھر اچھی لگنے لگتی۔ مومن اس طرح نہیں چلتا، مومن تو اللہ رسول کے حکم پر چلتا ہے، اس کا ایک ہی ماحول ہے، کیونکہ وہ آیا دنیا میں ایک مقصد لے کر، اور اس مقصد کو لے کر آخرت میں جانا ہے اس کو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔